السلام علیکم جی، ویلکم. میں ہوں ذوالقرنین اقبال. آج وفاقی حکومت جو اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی پاکستان بار کونسل اور دیگر جماعتیں ہیں وہ فل کورٹ کی تشکیل کے اوپر سپریم کورٹ سے ایک نکی سی ہاں چاہتی تھیں، لیکن آج دلائل تو خیر فل کورٹ کے اوپر مکمل نہیں ہوئے، لیکن اب تک جو دلائل ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ایک بڑی جی نہ ضرور کر دی ہے. کیونکہ استدعا یہ کی گئی ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے پہلے کہ جی فل کورٹ تشکیل دیا جائے. آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور بڑا حساس ہے، اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے جس میں ایسی قانون سازی چیلنج کی گئی ہے، لہذا فل کورٹ تشکیل دی جائے. جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال اٹھایا جن کے بارے میں بعض صحافی یہ اپنی طرف سے کیاسرائیاں کر رہے تھے کہ وہ شاید اس بینچ سے اختلاف کر رہی ہیں یا کوئی ان کے اوپر ورکنگ کرنے کی جو اپنی طرف سے کوئی بڑی یہ افواہیں یہ چلا رہے تھے ان کے اوپر، جسٹس شاہد وحید صاحب کے اوپر. ان کی جانب سے نقطہ اٹھایا گیا جسٹس عائشہ ملک نے. انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت یہ استدعا کی گئی ہے، یہ مینٹینیبل کیسے یعنی کہ قابل سماعت کیسے ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ رولز یہ کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ڈیسائیڈ کریں گے کہ فل کورٹ بننی ہے نہیں ہے، بینچ کتنا رکنی بنے گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمام ججز یعنی یہ بینچ چیف جسٹس کو حکم دیں اپنے چیف جسٹس کو کہ وہ فل کورٹ تشکیل دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درخواست مینٹینیبل کیسے ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنلی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کریں، یعنی کہ ججز آپس میں سے مشاورت کریں اور پھر یہ فائل چیف جسٹس کو فل کورٹ کے لیے بھجوا دی جائے. اس پر پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ انتظامی سائٹ پہ درخواست ہے، جوڈیشل آرڈر تو اس حوالے سے نہیں دیا جا سکتا. جسٹس شاہد وحید نے بھی یہی نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی کس انداز میں ہم یہ احکامات دے دیں. جسٹس منیب اختر جو ہمیشہ ایک بڑا نبات اللہ اور ٹو دی پوائنٹ کویسچن اٹھاتے ہیں، انہوں نے ایک نیا نقطہ اٹھایا جس پہ جو سمجھنے کہ گگلی کروائی مسلم لیگ نون کے وکلاء کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ جس قانون کا آپ دفاع کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے اور بقول آپ کے یہ آئین کی تشریح کا کیس ہے کہ آئین کی تشریح کے کیس میں 5 رکنی بینچ کم از کم ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس وقت بینچ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی 8 رکنی بینچ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا آپ کا قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا جس کا آپ دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ 5 رکنی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ 5 رکنی بینچ پہ مطمئن ہے تو اٹارنی جنرل جو وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بیرسٹر صلاح الدین جو مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ کیسے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے جس قانون کا دفاع کر رہے ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے فل کورٹ کی استدعا کر رہے ہیں؟ کس طرح؟ اس پر وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا جی قانون کو تو عمل درآمد سپریم کورٹ معطل کر چکی ہے اس لیے وہ لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اگر قانون معطل نہ کیا ہوگا تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن نے، اگر یہ قانون ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا تو کیا آپ ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ابھی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا اس لیے اس کا جواب اب فی الحال دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہے تو یہاں استدعا کر رہے ہیں. اور جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ انڈر آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند ہوں گی تمام ہائی کورٹس. ایسے معاملے میں اگر کوئی قانون وہاں چیلنج ہوتا ہے تو کیا جو لاہور ہائی کورٹ میں اگر معاملہ جائے تو جو 60 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں فل اسٹرینتھ 60 کی ہے، کیا 60 ججز سنیں گے؟ سندھ ہائی کورٹ میں اگر کیس جاتا ہے تو کیا 40 ججز بیٹھ کر مقدمہ سنیں گے؟ یہ اب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس پر جسٹس عائشہ ملک دوبارہ بولی. انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ میں، 2 رکنی بنتا ہے، 5 رکنی، 7 رکنی، 9 رکنی، 11، 13 اور آگے چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ کتنے آگے بینچ بناتے ہیں. روٹین میں اس قسم کے پہلے ہم کیسز سنتے رہتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیس فرسٹ امپریشن ہے یا منفرد نوعیت کا کیس ہے؟ کیا پہلے کبھی کوئی قانون چیلنج نہیں ہوا؟ کیا پہلے کبھی کسی اور بینچ نے قانون کو نہیں سنا؟ یہ کہاں سے فل کورٹ کی درخواست آپ اٹھا کر لے آئے ہیں؟ اسی قسم کے ٹف سوالات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا. بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے بھی جو نارملی بڑے اچھے اور منجے ہوئے وکیل ہیں ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں، لیکن کیونکہ کیس کمزور تھا تو وہ بھی کوئی ٹھوس دلائل اب تک نہیں دے سکے تھے. اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی نوجوان اور بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، ان کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جتنا مرضی اچھا آپ کمانڈو کھڑا کر لیں جب اس کے بعد ہتھیار ہی نہیں ہوگا خالی ہاتھوں بیچارے کتنی ایک لڑائی کر لے گا. تو یہی پوزیشن ان دونوں کی تھی. آج یہ تقریباً وڈی جی نہ تحریری طور پہ بھی ہو جانی تھی حکومت کو اور باقی جو فریقین ہیں ان کو، لیکن چیف جسٹس نے کہا کیونکہ 2 بجے سے اوپر ٹائم ہو چکے اور بینچ کی ایک رکن نے اسلام آباد سے باہر جانا ہے اور اگلے کچھ ہفتے وہ دستیاب بھی نہیں ہوں گے. بتایا ہے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بینچ کی ایک رکن ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کی فیملی میں کچھ شادی ہے، ان کے بچوں میں سے کسی کی شادی بتائی جا رہی ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ وہ 2-3 ہفتے اویلیبل نہیں ہوں گی اسلام آباد میں کم از کم، اس لیے یہ بینچ 8 رکنی دستیاب نہیں ہوگا. تو 3 ہفتے کے لیے اب سماعت کو ملتوی کیا ہے. ملتوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان بار کونسل نے بھی اس پہ دلائل دینے تھے اسی نقطے پہ کہ فل کورٹ بنائی جائے، ان کو بھی سننا تھا، کچھ وقت انہیں درکار تھا. پھر جو درخواست گزار ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اس قانون کو، تحریک انصاف میں جن کی نمائندگی فواد چودھری کر رہے تھے اور 6 مختلف درخواست گزار ہیں اس قانون کے خلاف دیگر،
انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے تھے، تو یہ آج مقدمہ فل کورٹ کے اندر انکلوڈ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آبزرویشن سے اپنے سوالات سے عدالت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ایک وڈی جی نا حکومت کی منتظر ہے جو زبانی کلامید ہو چکی ہے، تحریری طور پر بھی آئندہ چند دن میں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اور شکست ایک طرح سے حکومت کو قانونی محاذ پر ملے گی، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں تھے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں آ کے میڈیا ٹاک کرے تو ان سے میں نے سوال بھی پوچھا کہ جو لمبی تمہیدیں اور دلائل آپ یہاں پر دے رہے ہیں، میڈیا ٹاک میں آپ پر وزیر قانون دیتے ہیں، آپ کے وکلاء یہ نکات اور عدم اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے عدالت کے اوپر؟ اسپیسیفکلی خاص گزار ہے اس قانون کے خلاف دیگر، انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے تھے، تو یہ آج مقدمہ فل کورٹ کے اندر انکلوڈ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آبزرویشن سے اپنے سوالات سے عدالت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ایک وڈی جی نا حکومت کی منتظر ہے جو زبانی کلامید ہو چکی ہے، تحریری طور پر بھی آئندہ چند دن میں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اور شکست ایک طرح سے حکومت کو قانونی محاذ پر ملے گی، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں تھے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں آ کے میڈیا ٹاک کرے تو ان سے میں نے سوال بھی پوچھا کہ جو لمبی تمہیدیں اور دلائل آپ یہاں پر دے رہے ہیں، میڈیا ٹاک میں آپ پر وزیر قانون دیتے ہیں، آپ کے وکلاء یہ نکات اور عدم اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے عدالت کے اوپر؟ اسپیسیفکلی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو بینچ پر اعتماد ہے، تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بینچ پہ نہیں کیا تھا، البتہ کہا تھا کہ بینچ میں توسیع ضرور کی جائے تاکہ کلیکٹیو مائنڈ عدالت کا سامنے آ سکے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آئندہ سماعت کے اوپر ایک عدم اعتماد کی درخواست دیں گے۔ اب تک مسلم لیگ نون نے آفیشیلی قانونی طور پر بینچ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایک اور بات جو پارلیمنٹ کہتی تھی کہ ہم نے ریکارڈ نہیں دینا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ مجھے آج ریکارڈ ملنا تھا، آج کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، کل تک یہ ریکارڈ آ جائے گا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ کل جب پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ آ جائے آپ نے وہ متفرق درخواست کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروانا تک کہ آئندہ سماعت سے پہلے تمام ججز اس کا جائزہ بھی لے سکیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے باضابطہ طور پر بھی اسپیکر آفس سے رابطہ کیا اور غیر رسمی طور پر بھی پرسنلی رابطہ کر کے ریکارڈ دینے کا کہا، جس پر ریکارڈ کل تک ان تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ پوری پارلیمنٹ نے جو ایک قرارداد پیش کی تھی اور اسپیکر نے اور سب نے کہا تھا ریکارڈ نہیں دینا،